الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر قاسم حسینی صاحب کے بزرگوں کو ان کا انتقال ہو گیا اس دنیا میں، سارے ثواب فاتحہ۔ نواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ اب ذرا سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا جہاں یہ ابھی جگہ باقی ہے اگر اس کو پر کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ ادھر آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں۔ بہت اچھا مرثیہ پڑھا، بلا شبہ کاشف میاں خدا آپ کو خوش رکھے۔ ذرا سے نے اپنے دامن میں واقع کربلا کو نہایت حسین پیرائے میں سمیٹا ہے۔ مفسر اپنے تعصب کی بنیاد پہ کچھ نہ کہے مگر الفاظ خود بولتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ قرآن کے لفظوں میں واقع کربلا کی جو تصویر ہے وہ کسی مفسر کے تعصب سے نہیں مٹ سکتی۔ اس نے جو لفظیں پروردگار نے رکھی ہیں وہ لفظیں اپنی جگہ مستقل آئینہ دکھاتی رہتی ہیں امت مسلمہ کو۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ سورہ چھوٹا سا سورہ ہے مگر اس سورے میں کیا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ قرآن کے بعض مفسرین نے لکھا ہے اور خاص طور پر مفسر ابن کثیر بڑا مفسر ہے اور ایک جرگے کا امام ہے۔ اس نے اس بات کو لکھا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اس سورے کو غور سے پڑھا جائے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس سورے کو غور سے پڑھا جائے، تلاوت کی جائے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور کہیں در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سورے کو پڑھیں، عقیدہ بھی مل جائے گا، عقیدت بھی مل جائے گی۔ ہر چیز اس سورے میں سمٹ کے آ گئی ہے، ہر چیز کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ یہ چھوٹا سا سورہ ہے مگر اس سورے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا ہے، کیا نہیں بتایا گیا، یہ تک بتا دیا گیا کہ عصر کی قسم۔ اب اس سے بڑی وضاحت قرآن اور کیا کرے گا؟ عصر کہنا اللہ کا کام ہے، عصر تک پہنچنا مسلمانوں کا کام ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہ نے یہ بیان فرما دیا، والعصر ان الانسان، اور عصر ہی نہیں ہے والعصر، عصر کی قسم۔
عصر کی قسم، زمانہ کی قسم نہیں، میں لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں فی الحال. عصر کی قسم. عصر ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہمارے درمیان یا امت مسلمہ کے درمیان مانوس لفظ ہے، نامانوس لفظ نہیں ہے، بے حد مانوس لفظ ہے. والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان، یقیناً انسان، لفی خسر، واقعی گھاٹے میں ہے. عصر کی قسم، انسان واقعی گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. یہ کلیہ بیان کیا قدرت نے کہ انسان گھاٹے میں ہے. اب کلیہ کے بعد معبود نے استثناء فرمایا کہ سبھی گھاٹے میں نہیں ہیں، سبھی گھاٹے میں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، اور دنیا میں لباس بشریت کے اندر انبیاء بھی لباس بشریت ہی میں آئے ہیں، لہذا اس کلی سے الگ کیا، جزئی طور پر استثناء کیا. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ان لوگوں کے علاوہ وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. کون لوگ؟ آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل انجام دیے. یہیں پہ بات نہیں رکی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ صبر کی وصیت کرتے ہیں اور حق کی وصیت کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والا. توجہ ہے. وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. تواصو و تواسو، اور تواسو کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو. حق کی وصیت کرتے ہیں کہ حق تک پہنچنا بہت ضروری ہے، اس سے کہ اگر حق تک نہیں پہنچے تو نہ ایمان کام آ سکتا ہے، نہ عمل صالح کام آ سکتا ہے. عمل صالح کی حیثیت بھی حق کی رسائی پر ہے. پہلے حق کو تلاش کرو، حق مل جائے گا تو عمل صالح بھی قیمتی ہے، ایمان بھی قیمتی ہے. توجہ فرمائے، پہلے حق کو تلاش کرو. اللہ نے یہ قرآن کے متعلق فرمایا، اللہ نے نزلناہ بالحق، ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہ بھی حق کے ساتھ نازل ہوا. غور نہیں کیا آپ نے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، یہ ہم نے بالحق انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہ قرآن بھی حق کے ساتھ نازل ہوا. یعنی قرآن حق کے ساتھ اللہ نے نازل کیا، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا. اور اب میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ حق ہی کے ساتھ رہتا ہے. اور انہیں غور نہیں کیا، حق ہی کے ساتھ رہتا ہے، یہ ادھر ادھر مڑتا ہے جدھر جدھر حق مڑتا ہے. یا علی یا ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا. اللہ آسمان و زمین کے لیے فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو خلق السماوات والارض بالحق، ہم نے یہ آسمان اور زمین خلق ہوئے ہیں حق کے ساتھ. آسمان و زمین بھی حق کے ساتھ ہے، آسمان و زمین کی خلقت حق کے ساتھ، قرآن کا نزول حق کے ساتھ، ہر شے حق کے ساتھ ہے، ہر شے حق کے ساتھ ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن جب سمجھ میں آئے گا جب حق کو سمجھ لیا جائے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں، آسمان و زمین کی خلقت جب سمجھ میں آئے گی جب حق کو سمجھ لیا جائے. حق اگر سمجھ میں نہیں آتا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ خلقت سمجھ میں آئے گی نہ قرآن سمجھ میں آئے گا. حق کو صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہا تک آپ آگے آگے بلا انزلنا، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا. ہم نے آسمان و زمین حق کے ساتھ. پھر ارشاد ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض، اگر حق باطل کی خواہشوں کی پیروی کر لیتا
تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے. لَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ، عجیب لفظ استعمال کیا. احوا احوا جمع ہے ہوا کی، احوا ہوا کی جمع ہے. اہم ان کی خواہشوں کی پیروی کر لیتا. توجہ بابا، حق اگر ان کی خواہشوں کی پیروی کر لیتا تو آسمان و زمین باطل ہو جاتے. تو احسان مانو نا حق کا کہ اس نے ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کی، زمین بھی باقی رہا، آسمان بھی باقی رہا. آسمان بھی باقی رہا، زمین بھی باقی رہا. تو یہ کمال اس کا ہے، حق کا ہے کہ اس نے ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کی ہے. تو اب اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کر لے تو حق اب کس کی پیروی نہیں کر رہا ہے؟ کس سے روکا گیا؟ ان کی خواہشوں کی. یہ ان سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ صلوات تو بڑے محمد والے. توجہ فرمائیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. حق اگر ان کی ان کی خواہشوں کی پیروی کر لیتا تو زمین و آسمان باطل ہو جاتے، فاسد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے. یعنی ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کی. خواہش نہیں ہے کہ ان کی ہوا کی پیروی نہیں کی، احواہم ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی ہے. تو یہ ان کون ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. مگر ایک بات طے ہے کہ حق کے مقابل میں ہے. جو بھی ہے ہمیں یہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ ہے کون اور کیا ہے. احواہم کے معنی ہے کہ جمع ہے، اور جمع کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ حق جو ہے، صلوات پڑھے محمد والے. یا علی یا علی یا علی یا علی. علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے، اور تیرے عشق میں لوگ کہتے ہیں مجھ کو کافر، میرے دل کو یہ الزام بھی بھلا لگتا ہے. نعرہ حیدری. احواہم ان کی خواہشات کی پیروی کر لیتا، حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لیتا. تو دو باتیں خود بخود آیت سے ثابت ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ حق اور ہے اور وہ اور ہیں، اور وہ جو ہے وہ حق کے مد مقابل ہے، اور حق کے مقابل میں جو بھی آئے وہ باطل ہوتا ہے. نہ عہد دیکھا جاتا ہے، نہ زمانہ دیکھا جاتا ہے، نہ شخصیت. جو بھی آ جائے حق کے مقابلے میں وہ باطل ہی ہوتا ہے. اور حق اپنا چہرہ، توجہ فرمائیے گا، کبھی بدلتا نہیں ہے. اپنی سیرت کو کبھی بدلتا نہیں ہے. توجہ ہے، حق اپنی سیرت کو کبھی بدلتا نہیں ہے، اپنے چہرے کو کبھی بدلتا نہیں ہے. اگر ان کے پانچویں کو بھی چلا کے دیکھو گے تو محمد نظر آئے گا. اور میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا یا علی یا علی. حق کبھی چہرے نہیں بدلتا، حق لباس نہیں بدلتا، حق حق ہی رہتا ہے، حق حق ہی رہتا ہے. اور پھر ایک لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کرے اپنے کلمات کے ذریعے. ارے نہیں، توجہ نہیں فرمائی. بے کلماتی، اپنے کلمات سے، اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق ثابت کرے. کمال ہے، اللہ حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے بے کلماتی، اپنے کلمات کے ذریعے. کیا اسے بھی وسیلے کی ضرورت ہے؟ کمال ہے کہ اللہ جب حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو کلمات سے ثابت کرنا چاہتا ہے. حق عجیب سی بات ہے، عجیب سی بحث ہے. حق نہ چہرہ بدلے گا، نہ کبھی لباس بدلے گا. حق کا ایک ہی کیریکٹر ہوتا ہے، حق کا ایک ہی کیریکٹر ہوتا ہے. حق کا عظیم کیریکٹر توحید کو بچانا. میں عجیب سی بات کہہ رہا ہوں. عظیم کیریکٹر ہوتا ہے توحید کو بچانا. حق کبھی توحید سے الگ نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے گا، توحید کو بچانا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس کی
اس کی ضرورت نہیں ہوتی. صلوات پڑھے محمد والے. حق توحید کو بچانا حق کا سب سے بڑا کیریکٹر ہے. حق کی بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ توحید کو بچا لے, اور توحید کو بچانے کے لیے جب حق اٹھتا ہے تو کبھی ناکام نہیں ہوتا, کامیاب رہتا ہے. اس کے چہرے بدلتے ہیں. مثلا پانی ہر زمانے میں پانی ہے اور ہر جگہ پانی ہے, مگر نام بدل جائے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں, نام بدل جائے گا. مثال کے طور پر ہم ہندوستان اور پاکستان میں یہ جو ابھی گلاس میں آیا تھا اسے کیا کہتے ہیں؟ پانی. مگر عرب کیا کہیں گے؟ وہ بھی پانی کہیں گے. کیا ماں مویا ماں, ٹھیک ہے. یہاں پر اس کو واٹر کہا جاتا ہے, ایران میں اسے آب کہا جاتا ہے. تو کیا آب واٹر ماں کہنے سے اس کی اصل بدل گئی؟ کیا بات ہے, نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, اصل بدل گئی؟ نہیں, اصل نہیں بدلی. یہ جو کا تو ہے, یہ اصل پانی ہے جو پیاس بجھاتا ہے. اس کے جگہ بدلنے سے نام بدلے ہیں. جگہ بدلی ہے تو نام بدلے ہیں. جگہ کے بدلنے سے چونکہ نام تبدیل ہوئے ہیں تو نام بدلنے والے اسے جانتے پانی ہی ہیں. ایک ایسا لکوڈ جس سے پیاس بجھ سکتی ہے, بنیادی طور پہ یہ پانی ہے. ہمارے یہاں پانی ہے, ہم ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے, ہمارے یہاں پانی ہے. عربوں میں یہی چیز ماں ہے. عربوں میں یہی چیز ماں مویا, ایران میں یہی چیز آب ہے, یہاں یہی چیز واٹر ہے. یہ کینیڈا میں مجلس ہو رہی ہے, یہاں اسے واٹر کہا جاتا ہے, مگر یہ پانی نہیں بدلا ہے. توجہ فرمائیے گا, حفاظت توحید ایک کیریکٹر ہے. جگہ بدلنے سے نام بدلتے ہیں, کیریکٹر نہیں بدلتے ہیں. توجہ فرمائیے, کیریکٹر نہیں بدلتے ہیں, جگہ بدلنے سے نام بدلتے ہیں. جب یہ کیریکٹر مکے میں ہو تو ابو طالب ہے. کیا کہہ رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں. جب یہ کیریکٹر مکے میں ہو تو ابو طالب ہے. جب یہ کیریکٹر مدینے میں آ جائے تو علی ہے. جب کربلا میں آ جائے تو حسین ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ فرمائیے. توحید پرست آل حسین ابن علی ہے. توحید پرست آل حسین ابن علی ہے. ارے پھر بھی تجھے انکار حسین ابن علی ہے. کالا ہے غلاف اللہ کے گھر کا, اس لیے اللہ بھی عزادار حسین ابن علی ہے. اور فرمایا زندہ باد, جزاک اللہ. اور فرمایا آپ نے یہ جگہ بدلی ہے. کربلا میں جب یہ کیریکٹر اتر جائے تو یہ حسین بن جاتا ہے. اور حسین صرف دین کے لیے حسین نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے حسین ہے. حسین محافظ توحید کو کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر عہد کے, جملہ سن لیں, ہر عہد کے محافظ توحید کو حسین کہتے ہیں. ہر عہد کے محافظ توحید کو حسین کہتے ہیں. حسین کو ہٹا دیجئے توحید ختم ہو جائے گی. حسین کو ہٹا دے توحید ختم ہو جائے گی. بقول جوش سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف. نہیں غور نہیں کیا, سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف, تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. صلوات پڑھے محمد والے. ہر عہد میں توحید کی علامت, توحید کا محافظ حسین ابن علی. ہر عہد میں حریت کا علمبردار حسین ابن علی. توحید کا سبق دینے والا کوئی بھی ہو, مگر اس کے پیچھے جو روح کار فرما ہے, ہائے ہائے وہ حسینیت ہے. عزاداری کا علمبردار کوئی بھی ہو, مگر اس کے پیچھے جو روح کار فرما ہے وہ حسین ابن علی ہے.
تو بنیادی طور پر انسان اگر حسین آشنا ہو جائے تو حق آشنا ہو جائے گا. سلامات پڑھے محمد ہر عہد میں حق کا تصور حسین سے زندہ ہے. یہ لفاظی نہیں ہے. ہر عہد میں حریت کا تصور حسین سے زندہ ہے. چنانچہ آزادی کا تصور نہیں ہے اگر حسینیت نہیں ہے. نہیں غور نہیں کیا. آزادی کا تصور نہیں ہے اگر حسینیت نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر حسین نہیں ہوتے تو لوگوں کو آزادی دلانے والا کوئی لیڈر نہ ملتا. نہیں. اب جتنے بھی آزادی لینے والے ملے ہیں پوری دنیا نے آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے مگر ہر آزادی کی جدوجہد کرنے والے کے پیچھے جو کردار کام کر رہا ہے وہ حسینیت ہے. وہ حسین ابن علی ہے. صلوات پڑھیں محمد جتنے بھی حریت پسند ہیں وہ سب حسینی ہیں. اس لیے کہ حریت کا سبق حسین کے علاوہ ملتا ہی کہیں سے نہیں ہے. ملتا ہی وہیں سے ہے. بقول افتخار عارف صاحب بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اب کے توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے. میں کیا کہہ رہا ہوں. اب کے توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے. دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی. دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے. یہ سبق کس نے دیا؟ اس لیے کہ حسین سے پہلے دل نہیں چاہتا تھا مگر بیعت ہوتی تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں. مگر حسین نے کربلا میں آنے کے بعد ایک اعلان کر دیا کہ سر تو دے سکتے ہیں مگر بیعت نہیں کر سکتے. جو باطل کی بیعت نہ کرے وہ حسین ہے. چنانچہ اس حسین سے پورے عالم نے سبق حاصل کیا. آج کل بہت بڑی خبر ہے. نیلسن منڈیلا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا لیڈر ہے دنیا کا. میں دنیا کے 3 یا 4 بڑے لیڈروں کا سبق آپ کو سنا رہا ہوں. یہاں سے میرے ساتھ رہیے گا. دنیا کے 4 بڑے لیڈر یا 3 بڑے لیڈر کہ جنہوں نے اپنی قوموں کو آزادی دلائی ہے. وہ سبق ہے. وہ کسی ایسا آدمی کسی ایک ملک کا نہیں ہوتا. سرحدوں میں گھرنے والا نہیں ہوتا. جو فکر دے وہ قوم کا نہیں ہے انسانیت کا ہے. صلوات پڑھے محمد آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والا بہت بڑا لیڈر. پرسوں اس کا دنیا سے انتقال ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد. وہ منتقل ہو گیا ہے اس دنیا سے مگر اس نے اپنے پیچھے ایک تاریخ چھوڑی ہے. اگر اس کی تاریخ میں حسینیت نہ ہوتی تو یہ دم توڑ چکے ہوتے. اب ان کی ایک کتاب ہے لانگ واک ٹو فریڈم. لانگ واک ٹو فریڈم ان کی ایک کتاب ہے. اس پر تلخیص ہے. رات ہم نیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بڑا عجیب ایک صلوات پڑھے محمد والے. اب اس کے لکھا ہے یہ ان کا جملہ ہی کوٹ کیا ہے. اس نے مبصر نے ان کا جملہ کوٹ کیا ہے کہ 14 سال بعد 26 سال جیل میں رہا وہ آدمی مستقل. بعض اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں 27. چلیے 27-26 میں 1 سال کا فرق ہو گیا ہے. سلامات پڑھے محمد والا. 1 سال کا فرق ہو گیا ہے یہاں پر. تو 27 برس 26 برس 27 برس وہ آدمی جیل میں رہا. جب 14 برس اس کا خود کا بیان ہے کہ میں جب 14 برس جیل میں رہنے کے بعد مجھے رہائی نصیب ہوئی تو میں نے یہ سوچا
کہ اب میں حکومت سے مصالحت کر لوں گا، حکومت کے آگے ہتھیار ڈال دوں گا اور اپنے ہدف سے اور اپنے مقصد سے دستبردار ہو جاؤں گا. اس کے بیان کے مطابق نیلسن منڈیلا دنیا کا عظیم انسان، عظیم بڑا انسان، دنیا کا حریت پسند لیڈر، انقلاب لانے والا، اس کے بیان کے مطابق سوچا کہ اب میں نے اسے طے کر لیا کہ اب میں دستبردار ہو جاؤں گا اپنے مطالبات سے. آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا، میں ختم کر دیتا ہوں اس کو. اور یہ اسے سوچا، رات کو سویا، ایک شخص کو خواب میں دیکھا. توجہ ہے، غور سے سنے بچے اس بات. خواب میں دیکھا اور اس میں دیکھا یہ کہ ایک نوجوان آیا، ینگ مین came to him. اس کے پاس ایک جوان آیا خواب میں، اور وہ جوان کہتا ہے نیلسن تم اپنی جد و جہد کو بند مت کرنا اور کمزوروں کی مدد سے ہاتھ مت اٹھانا. کمزوروں کی مدد سے تم ہاتھ مت اٹھانا. توجہ ہے، کمزوروں کی مدد سے تم ہاتھ نہ اٹھانا اور اس سے روگردانی نہ کرنا. یہ دنیا کے کمزور لوگوں کی مدد سے ہاتھ نہ اٹھانا، تم جد و جہد کرتے رہو. یہ کہہ کے ینگ مین واپس ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا Who are you? ینگ مین تم کون ہو؟ جملہ سنیے اس کا، جملہ سنیے. تم کون ہو؟ تو وہ کہتا کہ وہ پلٹا جوان، اور the answer was حسین ابن علی. غور کریں. اس کا جواب تھا کہ حسین ابن علی ہوں، حسین ابن علی ہوں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ حریت کہیں پہ بھی ہو جذبہ حسین کا ہوتا ہے، جذبہ حسین کا ہوتا ہے. یہی کام گاندھی جی نے ایک بار کہا تھا جب ان سے سوال کیا کہ تم ہندوستان کو کیسے آزاد کرا لو گے، تمہارے پاس تو ساتھی اور دوست بھی نہیں ہے، لشکر بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کی تاریخ میں حسین کو دیکھا ہے کہ جس نے 72 ساتھیوں کے ساتھ اسلام کو آزاد کرا لیا تھا. سلامات پڑھے محمد والے. صرف 72 آدمیوں کو لے کر کے پوری انسانیت کو آزاد کرا لیا تھا. آگے بڑھتی ہے بات. ہندوستان کی آزادی میں حسین کا ہاتھ ہے، حسینیت کار فرما ہے. نیلسن منڈیلا کی تحریک میں حسینیت کار فرما ہے. آئیے ایک بہت بڑا لیڈر دنیا کا جو ہماری صف کا ہے، آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا، کسی نے کہا کہ عزاداری پہ اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، یوں خرچ ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ما ہرچی داری از ہمین محرم و سفر داری، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسی محرم اور سفر سے ہے. نہیں غور نہیں کیا آپ نے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس محرم اور سفر سے ہے. محرم اور سفر میں کیا ہوتا ہے؟ حسین کی آزاداری ہوتی ہے. اگر جملہ سنے اور یاد رکھیں، اگر حسین کا آزادار نہیں ہوگا تو حریت پسند بھی نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسی محرم کا ہے. محرم کا کیا ہے؟ حسین کی قربانی کا ہے. ہم جو کچھ رکھتے ہیں آزاداری سے رکھتے ہیں. آزاداری حسین کی ہوتی ہے، آزاداری حسین کی ہوتی ہے. حسین نے یزید کی بڑی طاقت سے ٹکرا کر کے دنیا کو پیغام دے دیا، حق طاقت ہوتا ہے، طاقت حق نہیں ہوتی. میں نے غور نہیں کیا. ایک صلوات تو پڑھے محمد والے. طاقت حق ہوتا ہے نہیں، حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں ہے. حسین نے طاقت کو ٹھکرا دیا، طاقت کی کمر توڑ دی حسین نے، اور ناطاقتی کو دنیا کا ہیرو بنا دیا. بچوں میں جو اسلام نظر آتا ہے یہ حسین کی دین ہے.
हाय हाय, ये हुसैन की देन है। अगर हुसैन को हटा दिया जाए तो ना हुर्रियत में कुछ है, ना इस्लाम में कुछ है, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए बहुत ही बड़ी शख्सियत ने कहा था, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद। हुसैन ने सर तो दे दिया मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, हक ये है, सच ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। सलावत पढ़े मोहम्मद। ये मातम, ये मजलिस, ये आजादारी हुसैन जिंदा है निस्बते भी शहे मशरकैन की। और तुम क्या मिटा सकोगे मोहम्मद के लाल को, तुमसे तो मिट न सकी सवारी हुसैन की। नारे हैदरी। हुसैन अलैहिस्सलाम सरदाद नदाद, और इस ये दुनिया का मशहूर तरीन शख्सियत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दुनिया में कौन से गोशे में इनके मुरीद और चाहने वाले और मानने वाले नहीं पाए जाते, सब जगह पाए जाते। और मजे की बात यह है कि हम इनके दयार में कई बार गए, हमने देखा कि वहां पर जहां करबला है इनके मजार पर ताजिए बरामद होते हैं, और करबला में दफन नहीं करते बल्कि बहुत बड़ा पानी का टैंक है, उसमें सराए जाते हैं, और पूरा मजार उसी का पानी पीता है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा मजार उसी का पानी पीता है। अब मैं एक मिसरा पढ़ूं अगर इजाजत हो। काम मेरा मौला करता है, नाम किसी का होता है। अरे हाय हाय हाय, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और वही करबला पर अइम्मा के नाम लिखे हुए हैं, किसी एक के नहीं है, 14 के 14 सबके नाम वही लिखे हुए हैं। और वहीं पे ये रुबाई बिल्कुल दरवाजे पे लिखी हुई है, शाहस्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीपना है। एक एक लफ्ज़ पर गौर करते चले जाइए, हुसैन समझ में आता चला जाएगा। एक एक लफ्ज़ पर गौर करते चले जाइए, हुसैन समझ में हुसैन समझ में आ जाएगा। शाहस्त हुसैन, बादशाह हुसैन, ये दो लफ्जों को क्यों इस्तेमाल किया? जब शाह था तो बादशाह ना होता। सलावत तो बड़े मोहम्मद वाला है। बस जब शाह कह दिया तो बादशाह की जरूरत नहीं, और बादशाह कह रहे हो तो शाह की जरूरत नहीं। दो बातें कही, असल में तरीके भी दो ही हैं। एक तरीका दीन है, एक तरीका दुनिया है। दीन के तरीके में शाह होते हैं, हाय हाय, और दुनिया के तरीके में बादशाह होते हैं। भाई एक बात कही कि दुनिया का भी शाह हुसैन है और दीन का भी शाह हुसैन है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हुसैन शाह है, बादशाह हुसैन, हुसैन बादशाह है। दीन हुसैन, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। ये क्या बात है? हुसैन दीन है। दीपना हुसैन, हुसैन दीपना है। जब दीपना कह दिया तो दीन की जरूरत ही नहीं है, मगर नहीं, दीपना बाद में कहा, दीन पहले कहा कि हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। ये दीन से क्या, ये बात बहुत ही टेढ़ी सी है। हुसैन दीन है, यानी शाह साहब की नजर में हुसैन हुसैन नहीं है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। अभी यूं समझ में आया कि हुसैन दीन है। अब समझ में आया ये रुबाई पढ़ने के बाद कि पैगंबर इस्लाम ने हुसैन को सजदे में हाथ से उतारा क्यों नहीं? नहीं, उतार सकते थे हुसैन को, मगर रसूल ने उतारा नहीं। हुसैन अगर पुश्ते नबूवत पे आ गए सजदे में तो रसूल चाहते तो हुसैन को उतार भी सकते थे, मगर उतारा नहीं। क्यों नहीं उतारा? उसकी वजह है कि रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज
सजदा क्या है? नमाज दीन का रुकन है। नहीं गौर करें, नमाज दीन का रुकन है, सजदा नमाज का रुकन है। हुसैन नमाज का एक रुकन, रसूल नमाज का एक रुकन अदा कर रहे हैं। नमाज दीन का रुकन है, पूरी नमाज ही तो नहीं है ना। नमाज एक रुकन है, रोजा एक रुकन है, हज एक रुकन है, पूरे दीन जितने हैं वो सब अरकान दीन है, ये रुकन है। रसूल क्या कर रहे हैं? दीन का एक रुकन अदा कर रहे हैं। नहीं और नहीं किया, रसूल दीन का एक रुकन अदा कर रहे हैं और पुष्ट पर जो है वो हुसैन बैठे हैं। रसूल दीन का एक रुकन अदा कर रहे हैं और दीन के एक रुकन का सजदा अदा कर रहे हैं। नमाज के सजदे में रसूल चाहते तो हुसैन को उतार देते, मगर रसूल ने उतारा नहीं, उतार सकते नहीं थे। क्या कहें, उतार ही नहीं सकते थे, इसलिए कि रसूल दीन के एक रुकन में थे, पुष्ट पर पूरा दीन बैठा था। पुष्ट मोहम्मद का पूरा दीन था, रसूल रुकन की वजह से पूरे दीन को नहीं उतार सकते थे। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरा दीन पुश्ते मुस्तफा पर है, पूरा दीन पुश्ते मुस्तफा पे। दो ही तो मंजर गुजरे हैं तारीख में कि पूरा दीन मोहम्मद के हाथ में था। एक पुश्त पर हुसैन का आना, एक गदीर में अली को उठाना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब गदीर में अली को उठाया तो पूरे दीन को उठाया, और जब पुश्त पे नवासा आया तो पूरा दीन आया। पूरा दीन पुश्ते हुसैन पर है, पुश्ते मोहम्मद पर है। मोहम्मद उतार नहीं सकते। नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह की, अल्लाह चाहे तो उतार दे। नहीं 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 नहीं, सलावत पढ़े मोहम्मद। इस वाकये को सुन्नी शिया उलमा ने सब ने अपने यहाँ लिखा है, कोई कैद नहीं है, कोई तफरीक नहीं है। सब उलमा लिखते हैं कि ये वाकया हुआ और मस्जिद में हुआ, घर में नहीं हुआ। घर का होता तो अजवाज गवाह होती। हाय हाय, अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई। घर का होता तो सिर्फ अजवाज गवाह होती। मस्जिद का है, सहाबियत गवाह है, असहाबे रसूल गवाह है कि वो आए और पुश्त पर बैठ गए, और नबी उतार नहीं रहे हैं, बल्कि कैफियत ये है कि सजदे को तूल दे रहे हैं। सजदा तूलानी होता चला जा रहा है, हुसैन को नहीं उतार रहे हैं, सजदे को तूल दे रहे हैं। अरे उतारने में क्या हर्ज था, उतार ही नहीं सकते, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने सर को रखा है नमाज की खातिर, अल्लाह के हुक्म की खातिर, और अब उठाएंगे जब जब हुसैन चाहे। जिब्रील, तारीख के बयान के मुताबिक जिब्रील और मिकाईल ने दस्ते पैगंबर को पकड़ रखा है, उठने न देंगे जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतर जाए। यानी नमाज में भी खुदा की नजर रिज़ाए हुसैन पर रहती है। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद। जब तक हुसैन खुद ना उतर जाए तब तक नहीं उतारेंगे। अच्छा, ये रसूल नमाज पढ़ रहे थे, रसूल थे, ये पीछे वाले दो रसूल नहीं थे। पीछे जो नमाज पढ़ रहे हैं ये रसूल नहीं है। हाँ, लिखा है मौरिख ने कि बाज ने उठ के देखा, ओ आज यहाँ भी आ गए, फिर सर को सजदे में रखा, हाय हाय, फिर उठाया, फिर रख दिया। कई बार सर उठाया और कई बार सर को सजदे में रखा। यह है वाकया। अब तफसीरा इस पे अर्ज कर दूं। यह वाकया कई बार उठाया और कई बार सर को सजदे में रखा। हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे लिए हुक्म यह है कि 2 सजदे वाजिब हैं।
اگر تیسرا سجدہ کر لے جان بوجھ کے تو نماز باطل. ہائے ہائے. اس پیچھے پڑھنے والوں اکبر کو بلا رہے ہیں، عباس کو بلا رہے ہیں. بس زینب باہر نکلی اور ایک جملہ کہا، بھیا کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے تو زینب سوار کرے گی. یہ کہہ کہ زینب آگے بڑھی، رکاب کو پکڑا، حسین کو سوار کیا. خدا کسی بہن پہ ایسا وقت نہ ڈالے کہ وہ اپنے بھائی کو یہ جانتے ہوئے سوار کرے کہ میرا بھائی اب واپس نہیں آئے گا. حسین چپ کے چلے بعد دوپہر رن کو. نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط سوار کیا تھا بہن نے بھائی کو. زینب نے سوار کیا. حسین کا رہوار مقتل کی طرف چلا. ابھی کچھ دور چلا تھا کہ رہوار رکا. حسین علیہ السلام نے فرمایا، نانا کے رہوار یہ میری آخری سواری ہے، بس مجھے مقتل تک پہنچا دے. اب حسین اس کے بعد کبھی سوار نہ ہوگا. رہوار نے روتے ہوئے صبح کی طرف اشارہ کیا، اور اب جو حسین نے دیکھا تو کلیجہ پھٹ گیا. ننھی سی سکینہ گھوڑ رہوار کے صبح سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کے رہوار صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، ارے میرے بابا کو نہ لے جا. حسین علیہ السلام رہوار سے اترے، بچی کو گود میں لیا. بیٹی تم تو رخصت کر چکی تھی. تو بچی نے جب قرض میں ایک جملہ کہا، بابا آپ مقتل کو نہ جائیں. حسین نے کہا بیٹی مجھے مقتل جانا ہے. بچی نے دوسری بات کہی، بابا جا رہے ہیں تو ہمیں جد کے روزے پہ پہنچا دیں. حسین کی بے کسی نے جواب دیا، بیٹی اب یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو بچی نے ایک اور بات کہی، بابا اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آخری بار ہمیں آپ اپنے سینے پر سلا لیں. یہ وہ جملہ تھا کہ حسین نے کہا آؤ بیٹی ہمارے سینے پر سو جاؤ. بچی سینے پر سوئی، ابھی سوئی، اور سونے کے ذرا سی دیر نہ گزری تھی کہ آنکھ کھلی. اور اب جو بچی کا جملہ تھا اس نے حسین کو بے قرار کر دیا. بچی کی آنکھ کھلی اور آنکھ کھلتے ہی کہتی ہے بابا خدا حافظ، بابا مقتل کو جائیں گے. کچھ اس انداز سے سکینہ نے کہا کہ حسین سے رہا نہ گیا. بیٹی کو سینے سے لگا لیا، بیٹی ابھی تو تم ہمیں روک رہی تھی اور ابھی کہہ رہی ہو بابا خدا حافظ. بیٹی کیا ہو گیا؟ کہا بابا ابھی تو میری آنکھ لگی تو میں نے دادی کو خواب میں دیکھا. دادی فاطمہ فرما رہی ہے سکینہ حسین کو آنے میں دیر نہ کر، میرا لال زخمی ہے، اے بابا خدا حافظ. حسین مقتل کی طرف چلے، سکینہ خیمے کی طرف چلی. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ سکینہ خیمے تک پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی. زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا، آسمان سے خون برسنے لگا. منادی ندا کر رہا تھا، الا قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے، حسین کربلا میں شہید ہو گئے. سیاہ آندیاں چل رہی تھی. زینب نے سید سجاد کو جگایا، میرے لال ارے سیاہ آندیاں چل رہی ہے، زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا ہے. اے بیٹا اٹھ کے تو دیکھو. سید سجاد اٹھے، کہا پھوپھی اماں ذرا پردہ ہٹوائیں. فضہ نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور سید سجاد کی نظر نیزے پہ پڑی. باپ کا سر نو کے نیزہ پا دیکھا اور دیکھ کے کہا بابا ہمارا سلام. بس راوی کہتا ہے کہ صاحب ریاض القدس نے لکھا کہ حسین کی شہادت کے بعد، حسین کی شہادت کے بعد جب لوگ حسین کو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ذوالجناح نے اپنی کٹی ہوئی باگوں کو حسین کے زخمی ہاتھوں پر رکھ دیا
اور بے زبانی میں کہا فاطمہ کے لال میری پشت پہ سوار ہو جا، میں تمہیں روضہ رسول پہ پہنچا دوں گا یا خیمے میں پہنچا دوں کہ بہنیں وہاں انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس اب ایک روایت سن لے اور مجلس تمام ہوتی۔ حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، مگر بیویوں کو کون بتاتا کہ حسین مارے گئے؟ دو چلے، دو کبوتر چلے جنہوں نے کربلا سے سفر کر کے مدینے آئے۔ مدینے میں فاطمہ سورہ کے گھر پر بیٹھے، ان کے پروں سے خون تازہ ٹپک رہا تھا۔ اور ایک چلا کون؟ ذوالجناح، جو خیمے کی طرف چلا تاکہ بیویوں کو بتا دے حسین مارے گئے۔ اور ابھی خیمے کے دروازے پہ ذوالجناح آیا اور ہنہنایا، اور جیسے ہنہنانے کی آواز زینب نے سنی، تڑپ کے کہا بھیا آ گئے۔ اور مگر سکینہ کہتی ہے کہ پھوپھی اماں میرے بابا آ گئے، اور یہ کہہ کے سکینہ باہر نکلی۔ سکینہ باہر نکلی، اور باہر نکلنے کے بعد اب جو سکینہ نے منظر دیکھا ہے تو کلیجہ پھٹ گیا عزاداروں۔ باگیں کٹی ہوئی، زین ڈھلا ہوا، اور رہوار کی پیشانی پر خون لگا تھا۔ بچی نے دوڑ کے رہوار کی باگیں پکڑی، ذوالجناح کی باگیں پکڑی، اور ایک سوال کیا، ذوالجناح ابھی تو میرے بابا کو لے گیا تھا، بتا میرا بابا کیا ہوا؟ میرے بابا کہاں رہ گئے؟ تو میرے بابا کو کہاں چھوڑ کے آیا ہے؟ ذوالجناح رونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زینب اس منظر کو دیکھ رہی تھی، زینب پس پردہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی، تڑپ کے فرماتی ہے سکینہ ذوالجناح کو آنے دو، ہم بتاتے ہیں تمہارے بابا شہید ہو گئے، بس تمہارے بابا شہید ہو گئے۔ میں اتنا سن کے سکینہ نے باغوں کو چھوڑا، اور باغیں چھوڑ کے کہتی ہے پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو بابا کے رہوار سے ایک سوال کر لوں؟ جناب زینب نے پوچھا بیٹی پوچھو، کیا پوچھتی ہو؟ بھائی ادھر بیویاں، ادھر ذوالجناح، بیچ میں سکینہ۔ اور اب سکینہ نے ذوالجناح کی طرح رک کر کے کہا اے بابا کے رہوار، مجھے یہ تو پتا چل گیا کہ میرا بابا مارا گیا، بھائی اتنا بتا دے کہ ذبح سے پہلے میرے بابا کو پانی ملا تھا کہ نہیں ملا تھا، یا میرا بابا پیاسا شہید ہو گیا۔ زینب آگے بڑھی، سکینہ کو گلے سے لگایا، اے سکینہ تیرا بابا پیاسا شہید ہو گیا، انا للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره الہی بحق من ناجاک و بحق من دعاک فی البر والبحر فصلی علی محمد وآلہ وتفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغنا والسروا وعلى مرض المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى احیاء المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرامہ وعلى اموات المؤمنین والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنین والمؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین بحق محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین ماتم